اپنی اولاد کو حضور علیہ السلام کے حسن کا ذکر سنائیے، حضور کے جمال کے تذکرے بتائیے۔ یہ انسانی فطرت ہے، یہ انسانی طبع ہے کہ اس کا حسن کی طرف میلان ہوتا ہے۔ جہاں بھی حسن ہو، چاہے وہ پھولوں کی نزاکت میں ہو، لطافت میں ہو، وہ کوسے قضا کی رنگینی میں ہو، دھنک کی شوخیوں میں ہو، ساون کے چڑھتے بادلوں میں ہو، یا وہ جھیل کی بچھی ہوئی آنکھ میں ہو، یا پپیہے کی آواز میں ہو، بلبل کے خوبصورت لہجے میں ہو، کوئل کی دل نواز صدائے محبت میں ہو، حسن جہاں بھی ہوگا، جس روپ میں بھی ہوگا، دلکش ہوگا۔ تو جب یہ طے ہے کہ انسان طبعاً حسن کی طرف مائل ہوتا ہے، تو حضرت اقبال کہتے ہیں کہ پھر اس کو اس کا ذکر سناؤ اور اس کے حسن کی بات سناؤ، جہاں حسن بھی پانی بھرتا ہے، عشق بھی غلامی کرتا ہے۔ حضور کے حسن کا ذکر سناؤ۔ مکھ چند بدرشا متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مخمور رکھی ہن مد بھریاں۔ کائنات میں بڑے سونے ہوں گے، بڑے جمیل اور حسین، مہوش اور خوبصورت ہوں گے، لیکن جو جمال اللہ نے آمنہ کے لال کو دیا وہ انہی کو ہی دیا ہے۔ لکھاں آئے لوگ زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں آئے لوگ زمانے تے محبوب خدا جیا، لکھاں سونے بن بن بیندے نے او دی خاکے پا جیا کوئی نہیں، او دی خاکے پا جیا۔ جو حسن ان کے پاؤں کے ناخن میں رکھا ہے، جو حسن ان کی ایڑی میں رکھا ہے، اللہ اکبر، جو حسن ان کے تلووں سے نکلنے والی گرد میں رکھا ہے، ان کے نالین کے جوڑوں سے نکلنے والی دھول میں رکھا ہے، وہ کہکشاؤں میں بھی نہیں ہے۔ جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، جس کے تلووں کا دھون آب حیات ہے، وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر۔ حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ ہیں، فرماتی ہیں مجھے شوق ہوا حضور کو دیکھنے کا، تو میں اپنے باپ کے ساتھ حضور کو دیکھنے آئی، اور حضور ناقہ پہ سوار تھے، چہرے کی چمک کہ آنکھ نہیں اٹھتی تھی، کہاں ہمت کے اس جمال کی تابشوں کی تاب لا سکیں۔ تو کہا میرے میں ہمت نہ پڑی کہ جمال روح محمد کا نظارہ کروں، تو میری نظر ادب سے اور جلووں کے وفور سے جھک گئی، تو میں حضور کا چہرہ تو نہ دیکھ پائی، لیکن حضور سواری پہ بیٹھے تھے تو میری نظر حضور کے مبارک قدموں پہ پڑی۔ فما نسیتو فیما نسیتو طولا اصبعہ، فرماتے ہیں کہ حضور کی مبارک انگلی کی لمبائی اور اس کا جمال اور اس کا اعتدال اور اس کا حسن، فرمایا مدتیں گزر گئیں، ابھی تک وہ سحر اترتا ہی نہیں ہے، ابھی تک وہ نشہ ہی نہیں اترا۔ کہا چہرے کو تو نہیں دیکھ سکی، لیکن میں حضور کی مبارک پاؤں کی ایک انگلی کی زیارت کی ہے، اور میری نظر بس وہیں پڑی، اور ایک لمحے کے لیے پڑی، اور دوبارہ دیکھنے کی تاب بھی نہیں ہوئی، لیکن حضور کی انگلی کا وہ جمال اب تک میرے خیالوں میں بسا ہوا ہے۔ یار جس کے مبارک پاؤں کی انگلی اتنی جمیل ہے کہ سال گزرنے کے بعد وہ سحر ختم نہیں ہوتا، اس کی پیشانی کی چمک کا عالم کیا ہوگا، اس کے رخساروں کا جمال کیسا ہوگا۔ تو ایک شاعر نے تو قلم توڑ دیا، اس نے کہا کہ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے۔ ذرا غور کیجئے، یہ میمونہ بنت کردم کی کہانی ہے، شاعر کی زبانی میمونہ بنت کردم کی کہانی، اور آپ کی سماعتوں کو چمک دے رہی ہے، اور میری زبان کو لطافت بخش رہی ہے۔ میری زبان میٹھی نہیں ہے، حضور کا نام میٹھا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ میں بلبل خوش لہجائے گلزار نبی ہوں، میں بلبل خوش لہجائے گلزار نبی ہوں، میٹھی ہیں میری باتیں نمک خار نبی ہوں۔ میں میٹھا نہیں ہوں، میری زبان پہ جو نام ہے وہ نام میٹھا ہے۔ آپ کی سماعتوں میں رس گھل رہا ہے تو یہ نام محمد کی برکت ہے، اور روح کو تازگی مل رہی ہے، فرحت مل رہی ہے۔ ابھی شعر مکمل ہوگا تو آپ بے چین ہو جائیں گے، اندر بوٹی مشک مچایا اتے جاں پھلاں تے آئی ہوں، خوشبو پھیل جائے گی اندر۔ سنیے لفظ، میمونہ بنت کردم کہتی ہیں
کہ میں اس جمال کو ابھی تک بھول نہیں سکی، وہ نشہ ابھی تک اترا نہیں ہے، وہ حسن ابھی تک نگاہوں سے ہٹا نہیں ہے، سال گزر گئے، مدتیں بیت گئیں، ابھی تک انگلی کا جمال نگاہوں کے سامنے ہے۔ تو شاعر کا تصور دیکھیے، وہ کہتا ہے کہ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، چہرے کا تصور جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ تو اپنی اولاد کو حضور کی محبت سکھاؤ، انہیں حضور کا حسن بیان کرو۔ مجھے بتاؤ کہ میں حضور کے حسن کا ایک واقعہ سنایا ہے، آپ کی روح پرواز کر رہی ہے کہ نہیں؟ حضور کی محبت کا لیول بلند ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور یہ ابھی حضور کی مبارک انگلی کا حسن تھا، ابھی رخ منور کا تذکرہ نہیں چھڑا، ابھی پیشانی کی کہانی نہیں چھڑی، ابھی تو لب لالی کی بات نہیں ہوئی، ابھی تو زلف عنبری کی کہانی نہیں چھڑی، ابھی تو ان کی مبارک آنکھوں کی بات ہی نہیں ہوئی۔ کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے، ابھی تو ان آنکھوں کا تذکرہ نہیں چھڑا، اور مازاق کے کجلوں کی کہانی نہیں چھڑی، ابھی تو ابروؤں کی بات نہیں ہوئی، ابھی تو لامبی پلکوں کا تذکرہ نہیں چھڑا، ابھی تو ید اللہ والے ہاتھوں کی بات ہی نہیں ہوئی، ابھی تو علم نشرہ کے سینے کا تذکرہ ہی نہیں ہوا، ابھی تو حضور کی مبارک زلفوں کے خم جن کو خدا بھی حمیم کہے، ابھی تو اس کی کہانی نہیں چھڑی، ابھی تو پاؤں کی انگلی کی بات ہے، اور روح رقص کر رہی ہے۔ تو جب آپ اپنی اولاد کو حضور کے چہرے کا ذکر کریں گے، حضور کے جمال کی کہانی سنائیں گے، تو ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا؟